حضرت مولانا محمد حنیف جالندری صاحب جو انتہائی مختصر وقت کے لیے برطانیہ کے دورے پر تشریف لائے، ایک دو جگہ پر تکمیل بخاری شریف تھا اور ایک آدھی جگہ پر افتتاح بخاری شریف تھا، وہاں کے حضرات نے ان سے وعدہ لیا تھا، گزارش کی تھی، تو حضرت جیسا کہ آپ حضرات کے علم کے اندر ہے کہ وفاق المدارس کے اندر تقریباً 26,000 مدارس ہیں، تقریباً 3 ملین اسٹوڈنٹس جو طلباء ہیں وہ وہاں پر پڑھ رہے ہیں، ان سب کا دیکھ بھال کرنا پھر آج سے نہیں تقریباً 40 سال سے پاکستان کے جید علماء کرام، بڑے علماء کرام، بنوری ٹاؤن مفتی تقی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی، مفتی رفیع عثمانی، اس وقت شیخ سرفراز صفدر تھے، کشمیر کے شیخ الحدیث مولانا یوسف خان صاحب تھے، اور مولانا حسن جان صاحب تھے، کپواڑہ خٹک والے تھے، یہ سب حضرات نے اعتماد کیا حضرت مولانا محمد حنیف جالندری پر اور وفاق المدارس ان کے حوالے کیا، تو الحمدللہ وفاق کو انہوں نے آفاق تک پہنچا دیا۔ اس سال تقریباً 80,000 صرف طلباء نے حفظ کیا وفاق کے تحت۔ کمی پیشی ہو سکتی ہے، ذکر کریں گے۔ تو چونکہ میرے استاد ہیں، میں نے ہر سال 10 سال مسلم مدرسے کے اندر پڑھا، ہر سال میری کتاب ان کے پاس سبق ہوتا تھا، اور اس وقت سے ان کی انتہائی شفقت ہے میرے اوپر۔ جیسا کہ مولانا اللہ خان صاحب ہمارے برطانیہ کے بڑے عالم ہیں، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، انہوں نے آکسفورڈ کے لیے بھی ان سے کہا کہ آپ آ جائیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا ابھی اصلاح والوں نے کہا دوسرے تیسرے، لیکن ہم نے ریکویسٹ کی ہے شفقت کرتے ہوئے، کہا کہ میں لوٹن آؤں گا، تو لوٹن آنے کے لیے آ رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ چلو تھوڑا سا فائدہ ہو جائے تو ہم ایک پروگرام رکھ لیتے ہیں تاکہ آپ حضرات جو ہے فائدہ اٹھائیں۔ تو اس کے لیے میں حضرت کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ میں ان کے سامنے ویسے بات تو ویسے بھی نہیں کر سکتا کہ میرے استاد ہیں، اور جیسے میں نے کہا 10 سال ہر سال میرا سبق ان کے پاس تھا، اور یہ صرف تقریر نہیں ہے، سفر کے اندر آتے تھے، جب سبق پڑھاتے تھے تو اتنا آسان سبق ہوتا تھا، اتنے اس طریقے سے پڑھاتے تھے ہمیں سبق یاد ہو جاتا تھا۔ اور میری ان کے ساتھ انس کا یہ حال ہے، یہ تقریر کرتے ہیں مجھے لفظ و لفظ یاد ہو جاتی ہے، مجھے لفظ و لفظ یاد ہو جاتی ہے، زیادہ سے ایک دو دفعہ سن لوں اگر مجھے تقریر یاد ہو جاتی ہے۔ وہ بعض جگہ ان کی باتیں کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں بڑا مولوی ہے، میں بڑا مولوی نہیں، یہ ہے اصل میرے پیچھے، اصل میرے پیچھے یہ۔ تو میں ہم سب کی طرف سے، پھر ہمارے حاجی زاہد صاحب جو ہیں، اللہ رب العزت ان کو دنیا کے اندر اور زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ یہ جو مسجد ہے، ان کی والدہ محترمہ جب دنیا سے رخصت ہو گئی تو انہوں نے اپنی والدہ کے نام سے مسجد ارشاد ہے، اور حدیث صاحب کی وجہ سے من لم یشکر اللہ سے لم یشکر اللہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو آدمی انسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ مجھے معلوم ہے، مولانا زبیر کو معلوم ہے، بہت سارے دینی مدارس، بہت سارے دینی ادارے، بہت ساری مساجد جو ہیں اس اکبر خاندان، اکبر فیملی چلا رہی ہے۔ اور ابھی یہ چھوٹی سی مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، سیلاب کی اس طرف سے مولانا بتائیں گے سیلاب کے اندر کتنا اس یہاں جو ہے یہ فنڈ ہوا ہے لوگوں کی مدد کے لیے۔ یہ سب جو ہے اللہ رب العزت جو ہے ان کی والدہ کو کروٹ کروٹ جنت کی بحرین سے کرے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے خاندان کو اور زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے انشاءاللہ یہ ساری یہ مسجد بنے گی، یہ خود بنائیں گے، کسی سے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے ان کو بڑا
نوازا ہے، اللہ اور نوازے. لیکن تھوڑی سی کونسل کی طرف سے مسائل ہیں جس کی وجہ سے انشاءاللہ یہاں پر 3 منزلہ بڑی مسجد بنے گی. آپ دعا بھی کریں. تو میں چونکہ بات میری لمبی ہوتی ہے، ٹائم تھوڑا ہے، میں مولانا عدنان صاحب سے گزارش کروں گا کہ مختصر تلاوت کریں. اور اس کے بعد مولانا عطا اللہ خان صاحب جو ہے ہمارے بڑے خطیب ہیں یورپ کے، تو مختصر سے 5-10 منٹ 5-7 منٹ وہ بات کریں گے اور پھر ہم حضرت کا بیان سنیں گے انشاءاللہ. آپ دل جمعی سے بیٹھیں. اور یہ صرف کوئی بہت بڑا پروگرام نہیں تھا، یہ صرف یہاں ہمارے پر شفقت کی، انہوں نے یہاں تشریف لائے. اور کل ان کی واپسی ہے، کل ان کی فلائٹ ہے واپس جانے کی. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے واپس بھی جانا ہے. اور ایک اور جگہ سیلاب کے اندر اس کے بعد ان کا کوئی پروگرام بھی ہے عشاء کے بعد. تو اللہ رب العزت حضرت کی جو ہے جان مال اور ہر لحاظ سے ان کو اللہ ترقی فرمائے، حفاظت فرمائے. اور پاکستان کے اندر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ابھی ان کا افغانستان کا دورہ تھا علماء کے حصہ، اور بہت سارے جو ہے خدمات اللہ تعالیٰ ان سے لے رہے ہیں. تو میرے تو سب کچھ یہی ہے، میرے تو یہ اگر میں نے بتایا جیسے کہ میں نے سارا ان سے پڑھا ہے، جو کچھ ہے وہ ان کی وجہ سے ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے ان کو ایسے ہی ہم پر شفقت کرتے رہیں. اور میں مولانا عدنان صاحب سے گزارش کروں گا کہ مختصر تلاوت کریں. اس کے بعد ہمارے انشاءاللہ ربیع الاول کے اندر مولانا عطا اللہ خان صاحب بھی بہت مصروف ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی میرے پر شفقت کرتے ہیں. جب بھی ان کو کہتا ہوں یہ آ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ایک پروگرام رکھیں گے، ہم بڑا پروگرام رکھیں گے لوٹن کی طرف سے. اور ربیع الاول میں انشاءاللہ ایک پروگرام رکھیں گے، اس میں مولانا کھل کر بات کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. ما شاء الله. کیونکہ وقت کم ہے، میں بلا کسی تمہید کی ہمارے برطانیہ کے مشہور عالم دین امام عطا اللہ خان صاحب 5 منٹ بات کریں. آپ بھی پہلی دفعہ یوں سے بلائے. بہت سارے علماء حضرت کو ملنے کے لیے آ رہے تھے، جیسے مولانا عطا اللہ خان صاحب آئے لندن سے، مفتی
یہ امان اللہ صاحب مفتی عمیر صاحب تشریف لائے، مفتی مولانا محمود صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، لوٹن کے بھی علماء آئے ہوئے ہیں، کیونکہ ڈلبی اور لشکر اور نوٹنگ سے علماء کہہ رہے تھے ہم مولانا سے ملنے چاہتے ہیں. میں نے کہا ان کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے، گھنٹے کے لیے تو آئیں گے، وہ چلے جائیں گے، پھر انشاءاللہ زندگی رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی قابل قدر حضرات علماء اکرام، بزرگان محترم، برادران عزیز اور ہمارے انتہائی معزز ہمارے محترم مہمان خصوصی حضرت مولانا قاری حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہم پاکستان سے تشریف لائے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ میں تو حضرت کی ملاقات کے لیے اور ان کی زیارت کے لیے یہاں پر حاضر ہوا. بیان حضرت کا ہوگا، انشاءاللہ ہم حضرت کا بیان سنیں گے. مجھے حضرت کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ میں بھی کچھ باتیں عرض کروں. ہمارے انتہائی محبوب دوست اور ہمارے بھائی مفتی خالد صاحب کا بھی حکم ہے. چند باتیں دین کی نسبت سے میں بھی عرض کر دیتا ہوں. دین کی نسبت سے ہم یہاں بیٹھے ہیں تو جو شخص گفتگو کر رہا ہے اور جو حضرات گفتگو سن رہے ہیں یہ سب دین کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے. میں زیادہ تفصیل میں بات نہیں کروں گا، دو مختصر باتیں عرض کروں گا. سیرت النبی کے عنوان سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مقام گزشتہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. ہر دور میں، ہر زمانے میں، بلکہ ہر روز دنیا میں بیان ہوتا آ رہا ہے اور علماء اکرام اس کو بیان کرتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. ہندوستان میں شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں. حضرات علماء اکرام تو ان سے واقف ہیں. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں آپ، اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وہ بر صغیر میں باب الحدیث ہے. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ جو پورا خطہ ہے اس میں جتنے بھی علماء ہیں، لاکھوں کروڑوں علماء، ان سب کی سند حدیث حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ سے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. ان کے بیٹے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. دہلی کی جامع مسجد میں خطاب فرما رہے تھے. ایک عیسائی پادری آیا. اس زمانے میں فارسی زبان بولی جاتی تھی. اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر کہا، شاہ صاحب آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میں سوال شعر میں کہوں گا، جواب بھی آپ کو شعر میں کہنا ہے. اب شاہ صاحب تو بہت بلند پائے کے عالم دین تھے، جواب تو وہ دے سکتے تھے،
لیکن فوراً فی البدیہہ شعر میں جواب دینا یہ آسان کام نہیں. شاہ صاحب نے فرمایا پوچھو کیا ہے تمہارا سوال. ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے اور اس نے سوال کیا. سوال کیا تھا بلکہ اعتراض تھا مسلمانوں پر. اور اس نے کہا کسے بگفت کے عیسیٰ ز مصطفیٰ اعلیٰست، کسے بگفت کے عیسیٰ ز مصطفیٰ اعلیٰست، کہ ای بزیر زمیں دفن و آب اوج سماست. میرا سوال یہ، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل ہے، اور دلیل کیا پیش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تو اس زمین میں ہے، آپ زمین میں مدفون ہیں، اور حضرت عیسیٰ آسمانوں پر ہے، اوپر والا نیچے والے سے افضل ہوتا ہے. سوال کیا. بھائی مولوی سے سوال کرے وہ جواب تو دے سکتا ہے، اور پھر وہ تو بہت بلند پایا بزرگ تھے، عالم دین تھے. میں اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں ہمارے علماء کے پاس علم بھی تھا، علم کے ساتھ ساتھ جو بڑی طاقت تھی وہ تقوی کی طاقت تھی. وہ جو تقوی والی طاقت ہے وہ اس موقع پر کام آتی ہے اور اللہ مدد کرتا ہے ان کی. شاہ صاحب نے کہا سنو، اسی وقت جواب دیا اور شعر میں جواب دیا. اس نے پوچھا تھا کسے بگفت کے عیسیٰ ز مصطفیٰ اعلیٰست، کہ ای بزیر زمیں دفن و آب اوج سماست. شاہ صاحب نے فرمایا سنو، بگفت مشک نئی حجتت قوی باشد، میں یہ کہتا ہوں تمہاری دلیل یہ دلیل صحیح نہیں ہے. تم نے جو کہا اوپر والا نیچے والے سے افضل ہوتا ہے، یہ دلیل صحیح نہیں. بگفت مشک نئی حجتت قوی باشد، حباب برسر آب گہر تہ دریاست. سبحان اللہ. دریا پر چلتے ہیں، بلبلے تمہیں اوپر نظر آئیں گے اور موتیاں دریا کے تہ میں نظر آئیں گے. سبحان اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں قبر میں مدفون ہو کر بھی حضرت عیسیٰ سے افضل ہے. لیکن جواب تو شاہ عبدالعزیز کا تھا. ہزاروں کا مجمع خوش ہوا، نعرے لگ گئے، مسلمان بڑے خوش ہوئے، لیکن صرف جواب وہ جواب نہیں تھا جس سے مسلمان خوش ہوئے. لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اس پادری نے جو عیسائی تھا، اس نے جب یہ جواب سنا تو وہ دروازے پر جھوم اٹھا. اس نے کہا شاہ صاحب میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہوں. یہ تھے ہمارے علماء جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان بیان کرتے تھے. اللہ ہم سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے اور اس کے سننے کی توفیق عطا فرمائے. میں تو ایک واقعہ سنا دیا، بیان انشاءاللہ حضرت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ. سب کچھ بیان کرنا خیر کلام مکلم بنا یا اگر آپ حضرات کو کوئی ناراضگی نہ ہو تو ذرا آگے آگے تشریف لے آئیں اور مل کر اگر بیٹھ جائیں، درمیان میں جگہ خالی نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے. اور جن نوجوانوں نے ٹیک لگائی ہوئی ہے تو ان کی جوانی بھی سوالیہ نشان بن جائے گی. جوان بھی نہیں ہے، یہ تو بوڑھوں کو ٹیک کی ضرورت ہوتی ہے، نوجوانوں کو تو ضرورت نہیں ہوتی. جزاک اللہ. کوئی بات نہیں، آگے ہو جائے. جتنا آپ مل کر بیٹھیں گے اس کی برکات زیادہ ہوں گی. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 3 ستمبر 2022 بروز ہفتہ بعد نماز مغرب لوٹن برطانیہ کی اس زیر تعمیر مسجد میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور مقدس عنوان پر ملاقات اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا محمد خالد کشمیری صاحب زادہ اللہ علما وعملا وشرفا اور حضرت مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا اور آپ حضرات سے اجتماعی ملاقات اور گفتگو کا یہ موقع بخشا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام میں شرکت کو ہمارے لیے باعث سعادت بھی بنائے اور باعث مغفرت، بخشش اور نجات بھی بنا دے۔ مجھ سے پہلے برطانیہ کے مشہور و معروف عالم دین اور خطیب حضرت مولانا عطاء اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مختصر مگر جامع گفتگو فرمائی۔ آپ آکسفورڈ میں ہوتے ہیں اور جب بھی UK حاضری ہوتی ہے تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں حضرت مولانا کی ملاقات کے لیے حاضری دوں، لیکن آج انہوں نے مہربانی فرمائی کہ وقت کم تھا اس لیے میں جا نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنی مصروفیات کے باوجود جہاں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر علماء کرام کو جو قریب یا دور سے اور آپ حضرات کو جزائے خیر دیں جو تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں اس جگہ آج جمع کیا، دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت میں بھی جمع فرما دے۔ اس پروگرام کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عام طور پر اس عنوان پر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ربیع الاول کے مبارک اور مقدس مہینے میں اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن منتظمین نے ربیع الاول سے 1 ماہ پہلے ہی یہ اس عنوان پر جو مجلس کا اہتمام کیا، تو اصل میں اس بات کی طرف اشارہ اور پیغام ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں، اور نہ کسی مہینے کے اندر ہی حضور کی سیرت بیان کر کے ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تذکرہ تو مسلمان کو پورا سال، پوری زندگی، صبح و شام، دن رات کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اور ہمارے اکابر کا اور اسلاف کا، بلکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کائنات کے تمام درخت قلم بن جائیں، تمام سمندر و دریا سیاہی بن جائیں، اور پوری زمین کاغذ کی شکل اختیار کر لے،
اور تمام مخلوقات، صرف انسان نہیں، تمام مخلوقات مل کر جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، مرتبے، شان، سیرت و کمالات کو لکھنا اور بیان کرنا شروع کر دے تو یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، مگر جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت تو کیا، آپ کی سیرت کا ایک باب اور ایک حصہ بھی پورا بیان نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک سیرت مصطفیٰ بیان کرنے والے کو اپنی تحریر اور تقریر کے آخر میں، خواہ وہ کوئی شاعر ہو، وہ ادیب ہو، دانشور ہو، محقق ہو، مصنف ہو، عالم ہو، مورخ ہو، محدث ہو، مفسر ہو، خطیب ہو، کوئی بھی ہو، اس کو آخر میں یہ کہنا پڑے گا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان فرماتے، آپ کے حسن و جمال کو بیان کرتے، کمالات کو بیان کرتے، تو آخر میں پھر یہی جملہ کہتے، ما رأیت قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام جیسا نہ حضور سے پہلے دیکھا نہ حضور علیہ السلام کے بعد دیکھا۔ آفاق ہا گردیدام مہر بتاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام ولے تو چیزیں دی کرے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان نہیں کی جا سکتی، یہ تو ایک تھوڑا سا تذکرہ ہوتا ہے جو ہم اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، ذکرک للمشتاق خیر الشرابی وکل شراب دونہ کسرابی، آپ کا ذکر آپ سے محبت رکھنے والے کے لیے بہترین شراب ہے۔ اس کو آپ کا ذکر کرتے ہوئے، بیان کرتے اور سنتے ہوئے سرور حاصل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ تو تمام ذکر وہ شراب کی طرح ہے۔ شراب کہتے ہیں کہ آپ کو جنگل میں اور تپتے اور گرم موسم میں ریت بھی پانی نظر آتی ہے، لیکن جو آپ قریب جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہ ریت ہے، یہ پانی نہیں ہے۔ تو باقی تو اسی طرح پر خام خیالیاں ہیں، اصل تو سیرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر مبارک ہے وہ رحمت ہے، وہ عبادت ہے، اور وہ اپنے ایمان کو روشنی اور جلا دینے کے لیے ہوتا ہے، وہ اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ ورنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نہ آج تک کوئی بیان کر سکا نہ کر سکے گا۔ درست فرمایا مولانا نے کہ 1400 سال سے زائد عرصہ ہو گیا آپ کی سیرت بیان ہو رہی ہے، مگر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے سیرت کے بیان کا حق ادا کر دیا۔ حق تو کیا، ابھی کچھ بھی ادا نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں ورق تمام ہوا، داستان ابھی باقی ہے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بیان تو وہ کریں جس کو تمام مقام معلوم ہو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک محاورہ ہے، ولی را ولی میں شناست، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ تو اسی کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے یہ ڈاکٹر اس اونچے مقام اور ماہر فن ہے، یہ ڈاکٹر جانتا ہے، عام آدمی نہیں جانتا۔ یہ سائنسدان کتنا بڑا سائنسدان ہے، اس کو زیادہ بہتر سائنسدان جانتا ہے جو اس فیلڈ کا اور فن کا ہو، جو اس فن کا ماہر ہو۔ یہ لائر اور وکیل یہ کتنا ماہر قانون ہے، یہ رائے وکیل اور ایڈوکیٹ دے سکتا ہے، غیر وکیل کی رائے اتنی معتبر نہیں، وہ اس کے مقام اور اس کے اس فن میں مہارت کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو آپ جس فیلڈ میں بھی جائیں گے اس فن کے ماہر کو اس فن کے لوگ ہی جانتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ ولی کو ولی جانتا ہے، عالم کو عالم جانتا ہے، محدث کے مقام کو محدث جانتا ہے، مفسر کے مقام کو مفسر جانتا ہے، ولی اللہ کے مقام کو ولی اللہ جانتا ہے، اور مورخ کے مرتبے اور مقام کو مورخ سمجھتا ہے، ڈاکٹر کے مقام کو ڈاکٹر سمجھتا ہے، سائنسدان کی عظمت کو سائنسدان ہی سمجھتا ہے، لائر کے مقام کو لائر ہی سمجھ سکتا ہے، تاجر کو کہ یہ کتنا اس تجارت میں مہارت رکھتا ہے یہ بزنس مین اور تاجر ہی سمجھ سکتا ہے، کسی صنعت کار کے مقام اور مرتبے کو صنعت کار ہی سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ جب
ولی کے مقام کو ولی اور فن والے کے اور مرتبے والے کو وہی سمجھ سکتا ہے، تو نبی کے مقام کو نبی پہچان سکتا ہے۔ امتی اور غیر نبی کبھی نبی کے مقام اور مرتبے کی کنہ اور حقیقت کو اور اس کے کمالات کو نہیں پہنچ سکتا، نہ پہچان سکتا ہے۔ اور جو نبیوں کا بھی نبی ہو، پیغمبروں کا بھی پیغمبر ہو، جو رسولوں کا رسول بھی ہو، اس کے مقام کو تو نبی نہیں پہچان سکتے، اس کے مقام کو تو رسول بھی نہیں پہچان سکتے۔ نبی کے مرتبے کو نبی پہچانے گا، رسول کے مرتبے کو رسول پہچانے گا، پیغمبر کے مقام کو پیغمبر جانے گا۔ لیکن جو پیغمبروں سے بھی اعلیٰ ہو، جو پیغمبروں کا بھی پیغمبر ہو، جو رسولوں کا بھی رسول ہو، جو نبیوں کا بھی نبی ہو، اس کے مقام کو یا تو پھر وہی جانتا ہے جس نے مقام دیا، اور یا پھر جس کو مقام ملا وہ جانتا ہے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی حقیقت اور گہرائی اور گناہ کو انبیاء بھی نہیں سمجھ سکتے، وہ یا اللہ جانتے گئے یا اللہ نے جن کو مقام اور مرتبہ دیا مصطفیٰ وہ جانتے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا۔ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن کے بارے میں کہا اہل علم نے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کے ظاہری حسن اور جمال کو ابھی دنیا میں پورا ظاہر نہیں کیا۔ اگر اللہ حضور کے حسن و جمال کو دنیا میں پورا ظاہر کر دیتا تو کسی آنکھ میں یہ طاقت نہ ہوتی کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ سکتی۔ تو ابھی جو ظاہر اللہ نے کیا وہ کم ہے، جو اللہ نے ظاہر نہیں کیا وہ زیادہ ہے۔ تو جب ظاہری حسن اتنا اعلیٰ ہے تو باطنی حسن کتنا اعلیٰ ہوگا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں یہ عنوان قائم کیا کہ الظاہر عنوان الباطن۔ حضور علیہ السلام کو جب اللہ نے ظاہر کا اتنا حسن عطا کیا تو جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے اس کا دل کتنا خوبصورت ہوگا، اس کا اندر کتنا خوبصورت ہوگا، اس کا باطن کتنا خوبصورت ہوگا۔ یہ ظاہر ترجمان ہے اندر کی خوبصورتی کا اور اندر کے حسن کا۔ تو جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بیان تو تب کیا جائے جب پہلے پتہ ہو، اس لیے کہ بیان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں حضور علیہ السلام کے پورے مقام کا علم ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے مقام اور مرتبے کی کنہ اور حقیقت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ مجاہد ملت حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر تھے، اور میرے گرینڈ فادر حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قابل فخر شاگرد اور تلمیذ تھے۔ بلکہ میرے گرینڈ فادر کو پارٹیشن کے بعد پاکستان جب وہ آئے تو لاہور اور فیصل آباد سے ملتان لانے والے بھی حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ ایک بات بڑی پیاری فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، شان اور عظمت اور رفعت اور بلندی کسی ایک جگہ پر آ کر ٹھہر نہیں گئی، رک نہیں گئی، پوری نہیں ہو گئی کہ جو ہم کہیں کہ اللہ نے حضور کو جتنے عظمتیں دینی تھی دے دی، جتنی رفعتیں دینی تھی دے دی، جتنی بلندیاں دینی تھی دے دی، جتنا مقام اور مرتبہ اور شان دینی تھی وہ دے دی۔ نہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اب تک اور قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی ہر لمحہ، ہر آن، ہر سیکنڈ حضور علیہ السلام کے مقامات برابر بلند ہو رہے ہیں۔ آپ کی شان مسلسل بڑھ رہی ہے، آپ کی عظمت مسلسل اوپر ہو رہی ہے۔ پوری دنیا مل کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانا چاہیے، نہیں گھٹا سکتے۔ وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ حضور علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ نہ کم ہوا نہ ہو سکتا ہے، اور حضور کا تو ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر منٹ اور ہر منٹ کے سیکنڈ اور سیکنڈ کو آگے جتنا بھی آپ تقسیم کر رہے ہیں، مسلسل حضور علیہ السلام کی رفعتیں اور عظمتیں اور آپ کی شان اور مقام اور مرتبہ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات جوش میں نہیں، ہوش میں کہہ رہے ہیں، صرف عقیدت میں نہیں، عقیدے کے طور پر کہہ رہے ہیں، مبالغہ نہیں، واقع کے طور پر کہہ رہے ہیں۔ اور اس کی دلیل بھی حضرت نے بیان فرمائی، اور دلیل یہ بیان فرمائی
کہ قرآن میں اللہ نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اور اللہم سلم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہر لمحے ہو رہا ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اور فرشتے حضور پر صلاۃ بھیج رہے ہیں، اور مسلمان اور اہل ایمان بھی بھیج رہے ہیں، اور 24 گھنٹے میں کوئی منٹ سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جب مسلمان حضور پر درود نہ بھیج رہے ہوں، سلام نہ بھیج رہے ہوں۔ کہیں اذانوں میں اور کہیں نمازوں میں آپ دنیا کا نقشہ سامنے لے لیں۔ میں نے اور آپ نے ابھی نماز مغرب پڑھی ہے، دنیا کے کسی ملک میں اس وقت عشاء کی نماز ہو رہی ہوگی، کہیں تہجد کی نماز ہو رہی ہوگی، کہیں فجر کی نماز کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی، کہیں نماز ظہر نماز عصر ہو رہی ہوگی، اور کہیں نماز مغرب اور نماز عشاء ہو رہی ہوگی۔ آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں تو کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب مسجدوں میں مؤذن اذانیں دے کر اذان اور اللہ اور حضور کا نام نہ بلند کر رہے ہو، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب حضور علیہ السلام پر صلاۃ و سلام نہ بھیجا جا رہا ہو۔ میں اور آپ درود و سلام جب پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ یہ در حقیقت دعا ہے، اے اللہ حضور علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرمائیے، اے اللہ حضور علیہ السلام پر اپنی سلامتی نازل فرمائیے، آل محمد پر صلاۃ و سلام نازل فرمائیے۔ یہ در حقیقت دعا ہے، اور جب ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں یہ دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ حضور پر رحمتیں اتارتے ہیں، اور اللہ کا رحمتیں اتارنا یہ گویا حضور کی شان کو بلند کرنا، یہ حضور کی عظمت کو بلند کرنا ہے۔ تو جب 24 گھنٹے میں کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا کہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں کھربوں انسان حضور پر صلاۃ و سلام مسلسل بھیج رہے ہیں۔ پھر فرشتے جن کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ مخلوق کون سی ہے؟ کوئی کہتا ہے انسان، کوئی کہتا ہے جنات، کوئی کہتا ہے درخت، کوئی کہتا ہے پانی کے قطرات، کوئی کہتا ہے ذرات ریت کے۔ نہیں، یاد رکھو، خود اللہ نے قرآن میں کہا ہے سب سے زیادہ جو مخلوقات اللہ نے پیدا کی ان میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ فرشتوں کی ہے۔ فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ھو، فرشتوں کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہے حضور کے روضہ مبارک پر گنبد خضرا پر صبح کے وقت میں 70,000 فرشتے آتے ہیں، شام کو 70,000 فرشتے آتے ہیں، آ کر روضہ مبارک پر حاضری دیتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اور جو 70,000 ایک مرتبہ آ گئے پھر دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا۔ تو آپ اندازہ لگائیے 70,000 ڈیلی مارننگ میں آئے، 70,000 ڈیلی ایوننگ میں آئے اور حضور کی خدمت میں حاضری دی ہے، تو ان کو پھر دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ آپ کو مجھے تو اللہ نے نعمت دی، بار بار موقع حرمین میں ملتا ہے، دعا فرما دو اللہ بار بار دیتا رہے، روزہ مبارک کو پر حاضری ہوتی رہے، گنبد خضرا کو ہم دیکھتے رہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، مگر جن فرشتوں کو ایک مرتبہ موقع ملا ان کو دوبارہ موقع نہیں ملتا، اس لیے کہ تعداد اور بہت ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی تعداد میں اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ خود اللہ نے کہا وما یعلم جنود ربک الا ھو، فرشتوں کی گنتی اللہ جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ کسی کمپیوٹر میں، کسی کیلکولیٹر میں، کسی کے اندر اعداد و شمار نہیں آ سکتے جو اللہ نے فرشتوں کو جس تعداد میں پیدا کیا ہے۔ تو وہ فرشتے بھی حضور پر صلاۃ و سلام بھیج رہے ہیں، اور اللہ بھی رحمتیں نازل کر رہا ہے۔ تو جب فرشتے بھی اور مسلمان بھی اور خود اللہ بھی حضور پر رحمتیں نازل فرماتے گئے اور ہر لمحہ رحمتیں ہو رہی ہیں، تو آپ کے مرتبے اور مقام اس لیے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کائنات کو تصور بھی نہیں ہو سکتا جو اللہ آپ کی شان کو بلند کر رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی عظمت کسی ایک جگہ پر آ کر رک نہیں گئی، ٹھہر نہیں گئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور شان مسلسل بڑھ رہا ہے، یہ متحرک ہے، یہ جامد نہیں ہے۔ حضرت مولانا محمد علی جالندھری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دلیل دی اور فرمایا جب یہ متحرک ہے سکے
تو اس لیے اتنا ہی کہنا پڑتا ہے لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، بس ہم اتنا کہتے ہیں اللہ کے بعد آپ ہی کا مقام ہے اور کسی ہستی کا مقام نہیں. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین کہہ دو. یہ ہمارے پیغمبر کا مقام، اس لیے حضور کی سیرت پوری کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. کسی میں یہ ہو ہی نہیں سکتا، طاقت ہی نہیں، استطاعت ہی نہیں کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہم صرف اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ کہا کرتے گئے، اور آج آپ سے بھی کہلوانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کی زبانوں پر بھی حضور علیہ السلام کی عظمت کے نغمے آ جائیں، تو کوئی زبان چپ اور خاموش نہ رہے. مجھے معلوم ہے یہاں کے ٹھنڈے موسم کی طرح آپ کے جسم بھی ٹھنڈے ہیں، زبانیں بھی ٹھنڈی ہیں، ہمارے جسم کچھ گرم ہیں. تو آج میں تو جہاں سے آیا ہوں اسی ماحول کا ہوں، تو آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا. میں آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلواؤں گا اور وہ آپ سب کہیں گے، اور وہ ہوگا سب سے اعلیٰ. کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ انشاءاللہ. دعا دیتا ہوں اور اللہ میری دعا قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. اس مجمع میں کئی آمین کہیں گے. آمین بھی دعا ہے کہ جو جواب دیں اور میرے ساتھ کہیں اے اللہ ان کو جنتی بنا دیجیے، اللہ ان سے راضی ہو جائیے، ان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجیے، ان کو گنبد خضرا دکھا دیجیے. آپ کہیں گے میرے ساتھ سب سے اعلیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سب سے چپ نہ رہ گئے. میں سب کو دیکھ بھی رہا ہوں، بات بھی کر رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سب سے اعلیٰ. حضور علیہ السلام کا حسن و جمال، حضور علیہ السلام کا چہرہ انور، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک، حضور علیہ السلام کے بالوں کے انداز وفرہ لما جمہ، حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو، حضور علیہ السلام کی پلکیں، حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک، جناب نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے ہاتھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک، حضور کے پاؤں کے تلوے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سے پاؤں تک کا وجود، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز کا طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کا طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت اللہ خانہ کعبہ کے طواف کا طریقہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کا طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کا انداز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر و احد اور احزاب و خیبر کی زندگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ المکرمہ کی زندگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ کی زندگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کی زندگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی زندگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوپہر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد دنیا میں 23 سالہ زندگی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، حضور علیہ السلام کی جوانی کا زمانہ، حضور علیہ السلام کی زندگی کا آخری زمانہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار اور تجارت کا طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے چپ رہنے کا طریقہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے سونے کا طریقہ، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کے اور آپ کی احادیث،
سب سے اعلیٰ، حضور علیہ السلام کے کھانا کھانے کا طریقہ، سب سے اعلیٰ، حضور علیہ السلام کے پینے کا انداز، سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کرنے کا طریقہ، سب سے اعلیٰ، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر اترنے والی کتاب قرآن کریم، سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، سب سے اعلیٰ، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین اسلام، سب سے اعلیٰ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار، سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن کریم، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا طریقہ، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بول، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج، سب سے اعلیٰ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا وہ علم، سب سے اعلیٰ، حضور علیہ السلام کا حلم، سب سے اعلیٰ، حضور علیہ السلام کا صبر، سب سے اعلیٰ، حضور علیہ السلام کی ایثار و ہمدردی اور محبت، سب سے اعلیٰ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت سے پیار، سب سے اعلیٰ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت، سب سے اعلیٰ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت، سب سے اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام رسالت، سب سے اعلیٰ، جب سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے بے مثال بھی ہے تو اس کو بیان کو انسان کرے تو کس مثال سے کرے؟ میں کہا کرتا ہوں حضور علیہ السلام کو اللہ نے ہر کمال درجے کا عطا کیا، کمال میں بھی درجات ہوتے ہیں، علم کمال ہے مگر اس کمال میں اللہ نے جو کمال کا درجہ ہے وہ حضور علیہ السلام کو عطا کیا، ہر کمال درجے کا عطا کیا۔ تو اب تک گفتگو اس عنوان پر تھی کہ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ آج تک کوئی بیان کر سکا ہے نہ بیان کر سکے گا۔ جس طرح قرآن کے عجائبات نہ ختم ہوئے نہ کبھی ختم ہوں گے، اسی طرح صاحب قرآن کے کمالات و عجائبات بھی نہ ختم ہوئے نہ ختم ہوں گے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں حضور کو اللہ نے اتنے معجزات دیے، کوئی کہتا ہے اتنے دیے، کوئی کہتا ہے اتنے دیے۔ تو ایک عاشق اور حضور کے دیوانے نے سچ کہا کہ حضور کے معجزات کی کوئی گنتی نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی تو ہر ادا معجزہ ہے، حضور علیہ السلام کا تو ہر بول معجزہ ہے، حضور علیہ السلام کا تو ہر انداز معجزہ ہے، حضور علیہ السلام کا تو ہر فرمان معجزہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا تو ہر لمحہ معجزہ ہے۔ ایمان تازہ ہوا ہے؟ جن جن کا ہوا ہے وہ سارے کہیں الحمدللہ، الحمدللہ، آواز سے کہو الحمدللہ، اونچی آواز سے کہو الحمدللہ۔ اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کے قدموں سے جوڑے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے صرف ہمیں مسلمان ہی نہیں بنایا، اس نبی کا امت ہی بنایا جس کے امتی ہونے کے لیے نبی تمنا کرتے ہیں، پیغمبر تمنا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہم ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر اسی ایک نعمت کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ اپنے حضور علیہ السلام کا امتی بنا دیا، ان کا کلمہ پڑھنے والا بنا دیا، تو ہم اس ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی ایک جھلک بیان تو پوری ہو نہیں سکتی۔ حضور علیہ السلام کی جو سیرت طیبہ کا سب سے پہلا سبق ہمیں ملتا ہے وہ ملتا ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو قرآن کے بعد آسمان کے نیچے زمین پر سب سے زیادہ صحیح اور معتبر کتاب ہے صحیح بخاری، اس کے پہلے باب میں جو انہوں نے ایک حدیث نقل کر کے حضور علیہ السلام کی سیرت کا پہلا باب بیان کیا، اور یہ بیان کرنے والی کون ہے؟ یہ امت کی ماں ہے، ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اس وقت آئی جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال تھی اور ان کی عمر 40 سال تھی۔ 15 سال کا وقفہ تھا اور 15 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی تھی، اور 2 جگہ سے بیوہ ہو چکی تھی۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا یہ تیسری مرتبہ کا نکاح تھا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہی، حضور علیہ السلام نے اور کوئی نکاح نہیں کیا۔ جتنے بھی نکاح کیے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور ڈیتھ کے بعد کیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کو بڑی محبت تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سمجھدار خاتون تھی، تجربہ کار خاتون تھی، اور جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی اور آپ کے نبی اور پیغمبر ہونے کی گواہی دینے والی اور قرآن کے کلام اللہ ہونے کی اور وحی الہی کی کے ہونے کی گواہی دینے والی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں کہا کرتا ہوں خاص طور پر مغربی دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ اسلام عورت کی گواہی کا اعتبار نہیں کرتا، تو میں کہتا ہوں اسلام میں تو عورت کی گواہی کا اتنا اعتبار ہے کہ اللہ نے سب سے بڑی گواہی، سب سے بڑی گواہی ہے اللہ کی توحید اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی اور قرآن کے کلام اللہ اور کتاب اللہ ہونے کی۔ تو اللہ نے یہ گواہی جو سب سے بڑی گواہی ہے، جو اپنی وحدانیت کی ہے اور اپنے پیغمبر کی نبوت اور رسالت کی ہے، وہ اللہ نے کسی مرد سے سب سے پہلے نہیں دلوائی، وہ ایک عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے پہلے دلوائی۔ اگر اسلام میں عورت کی گواہی کا اعتبار نہ ہوتا اور اس کی گواہی کامل نہ ہوتی تو اللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے پہلے گواہی کیوں دلاتا؟ باقی سب بعد میں گواہی دے رہے اور ایمان لائے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے لائی ہیں۔ اسلام کی تشبیہ کا پہلا دانہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس لیے میرا ایمان ہے کہ قیامت تک جتنے بھی ایمان لائیں گے، مرد ہوں یا عورت، کلمہ پڑھیں گے اور یہ جنہوں نے پڑھا ہے مسلمان ہیں، ان سب کے ایمان و اسلام کا فائدہ ان کو بھی پہنچے گا اور اس کا اجر و ثواب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملے گا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من سن سنتا حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بہا، اور یہ سنت حسنہ کہ حضور پر ایمان، قرآن پر ایمان، اللہ پر ایمان، یہ سب سے پہلے ہم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائی ہیں۔ گویا انہوں نے بنیاد رکھی ہے، جو اس مسجد کی بنیاد رکھے گا، اور جنہوں نے اس عارضی مسجد اور پکی مسجد جب بنے گی اللہ جلد بنائے، مشکلات کو اللہ دور کر دے، جو بنیاد میں شریک ہوں گے وہ دنیا میں نہیں بھی ہوں گے، یہاں کی عبادتوں کا ثواب ان کو ملتا رہے گا، کیوں انہوں نے بنیاد رکھی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایمان کی بنیاد رکھی، توحید اور رسالت کی شہادت و گواہی کی بنیاد رکھی، اس لیے قیامت تک جتنے بھی ایمان لائیں گے ان سب کے ایمان کا فائدہ ان کو بھی ہوگا، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بعد میں ایمان لا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بعد میں ایمان لا رہے ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ بعد میں ایمان لا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ کبریٰ، اولیت حقیقی وہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، باقیوں کا اولیت اضافی حاصل ہے، اہل علم اس کو جانتے ہیں، وہ نسبت کے اعتبار سے ہے۔ مثلا مسجد میں جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو سب سے پہلا کہا جائے گا، اس کے بعد جو آتا ہے وہ بھی پہلا ہے بعد میں آنے والوں کے اعتبار سے، لیکن اصل میں جو سب سے پہلا ہے وہ وہی ہے جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوا۔ تو خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے، اور اسلام میں عورت کی گواہی کتنی معتبر ہے کہ اللہ نے سب سے بڑی گواہی دلوائی عورت سے۔ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے پہلے ہمیں بتا دی، اور کہتے ہیں کہ سب سے بڑی گواہی بھی وہی ہوتی ہے جو وائف دے، جو بیگم دے۔ ہمارے دوستوں کے ہمارے بارے میں گواہی معتبر نہیں ہے جتنا بیگم ہمیں جانتی ہے۔ آپ کی بیگم اگر آپ کے بارے میں کہے کہ آپ ٹھیک ہے، آپ کا کریکٹر ٹھیک ہے، آپ کا کردار ٹھیک ہے، تب آپ کو ٹھیک کہا جائے، اس کے سامنے آپ کا سارا کچا چھٹا ہوتا ہے۔ اس لیے ساری دنیا مان لے، بیگم جلدی نہیں مانتی۔ وائف اور بیگم کا معتقد ہونا بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ اگر کوئی اس کا خامد پیر بھی ہو، وہ مانتی نہیں کہ ایک پیر تھا، اس نے کہا میں تب مانوں جب تم ہوا میں اڑے۔ تو ایک دن وہ ہوا میں اڑا اپنی روحانیت کے زور پر،
تو اس نے کہا کہ دیکھا مجھے، میں کل ہوا میں اڑ رہا تھا. کہنے کہ تبھی ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا تھا، سیدھا نہیں اڑ رہا تھا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کی سب سے پہلی گواہی آپ کی وائف نے دی ہے، آپ کی بیوی نے دی ہے، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے. اور انہوں نے حضور سے نکاح بھی آپ کی امانت و دیانت کو دیکھ کر کیا تھا. جب غار حرا میں مکہ المکرمہ میں سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اور یہ وحی نازل ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. یہ قرآن کریم کی 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی. قرآن کریم کے اترنے کی ترتیب اور ہے، قرآن کو لکھے جانے کی اور جمع کرنے کی ترتیب الگ ہے. سب سے پہلے یہ آیتیں نازل ہوئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جس کا فیصلہ عالم ارواح سے بھی پہلے اللہ نے اس وقت کر لیا تھا جب آدم علیہ السلام ہی پیدا نہیں ہوئے. حضور علیہ السلام فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والجسد. لیکن اس کی ذمہ داری حضور کو دنیا میں جو دی گئی اور اعلان جو کیا گیا وہ جب حضور علیہ السلام سب سے آخر میں دنیا میں آئے اور آپ کی عمر مبارک کے 40 سال گزر گئے تو یہ ذمہ داری سپرد کی گئی. فیصلہ پہلے ہو چکا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، اور گھبرائے اس لیے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے. مجھ سے پہلے آنے والے نبی اور پیغمبر تو ایک ایک قوم کے نبی بن کر آئے، ایک ایک علاقے اور اپنے اپنے زمانے کے نبی بن کر آئے، اور میں تو پوری دنیا کے انسانوں کا نبی بلکہ تمام مخلوقات کا نبی اور قیامت تک کے زمانوں کا نبی بن کر آ رہا ہوں. اتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر ڈالی جا رہی ہے، میں اس ذمہ داری کو ادا کر بھی سکوں گا یا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے گھر آئے. جب انسان کو کوئی بھی پریشانی ہو تو اس کو سب سے پہلے اپنی پریشانی اپنی بیوی سے شیئر کرنی چاہیے، اپنی وائف سے شیئر کرنی چاہیے. بیوی سے زیادہ مخلص اور ہمدرد کوئی نہیں ہو سکتا ماں باپ کے بعد. کوئی دوست وہ ہمدرد نہیں ہو سکتا جو آپ کی بیوی ہو سکتی ماں باپ کے بعد. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے گھر آئے. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آج میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا. میں غار حرا میں تو جایا کرتا تھا، حدیث میں آتا ہے کان یخلو بغار حرا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہائی اور خلوت اختیار کرتے تھے اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور غار حرا کا انتخاب اور اس لیے حضور نے اس کو سلیکٹ کیا تھا کیونکہ غار حرا میں جب بیٹھے تو بالکل سامنے خانہ کعبہ اور بیت اللہ پر نظر پڑتی تھی. بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے غار حرا میں جا کر عبادت کرتے، تنہائی میں عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کی قدرت میں اور چیزوں میں غور و فکر کرتے تھے. اس وقت تک اسلام تو آیا نہیں تھا، ملت ابراہیمی کے مطابق عبادت کرتے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ فطرت سلیمہ میں جو چیز اللہ ڈالتے اس کے مطابق اپنے اللہ کو یاد کرتے تھے. حضور علیہ السلام غار حرا میں یہ کرتے. میں ذرا اس کے نتیجہ نکالوں گا اس سیرت کے میسج کیا ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کئی دن جا کر حضور وہاں رہتے تھے اور ان دنوں کا اپنا کھانے پینے کا سامان بھی لے جاتے تھے، پھر واپس آ جاتے تھے. تو حضرت خدیجہ فرماتی ایک دن آئے، حضور نے فرمایا آج میرے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. ایک انسانی شکل میں فرشتہ آیا ہے اور اس نے آ کے مجھ سے کہا پڑھیے. میں نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھ نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا پڑھیے. پھر مجھے بھیجا اور لمبی حدیث ہے اور پھر مجھ سے کہا پڑھیے. میں پڑھنے لگ گیا اور مجھ پر یہ آیت نازل کی اقرا بسم ربک الذی خلق. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کو دیکھا کہ حضور پریشان ہے، گھبرائے ہوئے ہیں، تو بیوی کا کام بھی ہے کہ خامد اپنی پریشانی ذکر کرے تو وہ اس کی پریشانی میں اضافہ نہ کرے بلکہ اس کو حوصلہ دے، اس کو تسلی دے، اس کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کرے. یہ نہیں کہ سوچے کہ یہ پریشان ہے میں اپنی ڈیمانڈز رکھ دوں، اپنے مطالبات کی ایک لسٹ سامنے رکھ دے یا اس کو تانے دے. اب مزہ آیا نا، مجھے تنگ کرتا تھا اس لیے تیرے ساتھ یہ ہوا ہے. اس طرح کے تانے نہ دے. سبق ملتا ہے، تسلی دی. اور تسلی میں کیا دی؟ قسم کھا کر دی، بڑے پکے الفاظ میں دی. کلا
واللہ ما یخزیک اللہ ابدا وفی روایت ما یحزنک اللہ ابدا. میرے محبوب پیغمبر میں قسم کھا کر اللہ کی کہتی ہوں اللہ کبھی آپ کو بے عزت نہیں کرے گا, آپ پریشان نہ ہو. جس اللہ نے آپ کے کندھوں پر کائنات کی ذمہ داری ڈالی ہے اور پوری دنیا انسانیت کا آپ کو نبی اور پیغمبر بنایا ہے, صرف عرب قوم کا نہیں, مکہ اور مدینہ اور حجاز اور عرب کا نہیں, پوری دنیا کا نبی بنایا, اور اپنے دور کا نہیں قیامت تک کے زمانوں کا بھی نبی اور پیغمبر بنایا. جس اللہ نے عالمگیر نبوت کی ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے وہ مدد بھی آپ کی کرے گا, آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا. آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے, وہ اللہ کبھی آپ کو غمزدہ نہیں ہونے دے گا. کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. یہاں اہل علم سوال قائم کرتے ہیں کہ اتنے یقین کے ساتھ, اتنے وثوق کے ساتھ اور قسم کھا کر حضرت خدیجہ نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجربہ کار خاتون تھی, معمر خاتون تھی, جہاں دیدہ خاتون تھی. انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہی, اور ان کا تجربہ یہ تھا کہ جس انسان کے اندر اچھی خوبیاں اور کمالات ہوتے ہیں, جو آگے وہ بیان کر رہی ہیں, جس میں یہ خوبیاں اور کمالات ہوتی ہیں, میری زندگی کے 40 سال کا تجربہ ہے کہ اس کو اللہ دنیا میں رسوا نہیں ہونے دیتا, اس کو اللہ بے عزت نہیں ہونے دیتا. انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر, اس لیے ڈگریاں وہ حیثیت نہیں رکھتی جو تجربہ حیثیت رکھا کرتا ہے, تجربے کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کہا, اور یہ کیا کہا, آپ میں 5 ایسی خوبیاں ہیں جس میں ایک بھی ہو اللہ اس کو بے عزت نہیں کرتا. آپ میں تو 5 ہیں. نمبر 1 انک لتصل الرحم. میرے محبوب آپ کے اندر یہ خوبی ہے کہ آپ رشتہ داروں سے اپنے رشتے کو جوڑتے ہیں, آپ رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں. رشتہ دار کافر ہو, نان مسلم ہو, تب بھی آپ اس کی سپورٹ کرتے ہیں, آپ اس کی ہیلپ کرتے ہیں. رشتہ دار امیر ہو تب بھی, غریب ہو تب بھی, آپ کی ہیلپ کر رہا ہو یہ تب بھی, نہ کر رہا ہو تب بھی. اور آپ کا رشتہ دار مسلمان ہو یا غیر مسلم جو بھی ہو, ابھی تو اسلام کا آغاز ہونے لگا, پہلے یہ خوبی تھی, بعد میں بھی یہی رہی, آپ تو ان کے ساتھ رشتے کو جوڑتے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلْ. آپ تو جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا آپ اس غریب کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ. جو کما نہیں سکتا آپ اس کو کما کر کھلاتے ہیں. جو کماتا ہے مگر پورا بوجھ نہیں, آپ ہیلپ کر دیتے ہیں. جو بالکل بیچارہ معذور و مجبور ہے, کما ہی نہیں سکتا, جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مال اس کے پاس معدوم ہے, آپ اس کو کما کر دیتے ہیں. وَتَقْرِ الضَّيْفَ. آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. آپ تو راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات جن کو پیش آئے ان کی مدد کرتے ہیں, ان کی اعانت کرتے ہیں, حق کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں. تو جس میں یہ 5 خوبیاں ہیں کہ رشتہ داروں سے اپنے رشتے کو جوڑے, صلہ رحمی کرے, رشتہ داروں پر احسان کرے, اور بوجھ لوگوں کے اٹھائے, اور جو اپنا کما نہیں سکتے کما کر کھلائے, جو مہمانوں کی مہمان نوازی کرے, جو حق کے کاموں میں ہاتھ بٹائے. جس میں یہ خوبیاں ہوں, میرا تجربہ یہ ہے, خدیجہ فرماتی ہیں اللہ اس کو کبھی بے عزت نہیں کرتا. یہ حضور کی سیرت کا پہلا باب ہے اور پہلا سبق ہے, اور یہ پہلا عنوان ہے جو مستند طریقے سے حضور علیہ السلام کی زندگی کا حضرت خدیجہ نے مجھے اور آپ کو بتایا. اور حضور ہمارا یہ ماڈل ہے. میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں, بات موضوع تو بہت لمبا ہے. حضور علیہ السلام کی زندگی کا اور سیرت طیبہ کا جو پہلا سبق ہمیں ملتا ہے وہ پہلا یہ ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام, حضرت خدیجہ فرماتی ہیں, غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. دوسرا کیا فرما رہی ہیں اسی حدیث میں کہ وہ غریبوں کا, رشتہ داروں کا, مہمانوں کا اور مسکینوں کا, محتاجوں کا, بیواؤں کا, یتیموں کا خیال رکھا کرتے تھے. ان دونوں میں اگر آپ غور کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور کی سیرت کا پہلا پیغام اور میسج اور سبق یہ ہے کہ میرا محبوب اتنا کامل تھا کہ وہ خالق کا حق بھی ادا کرتا تھا, مخلوق کا حق بھی ادا کرتا تھا. کان یخلو بغار حرا. وہ تنہائی میں اللہ اللہ کرتے تھے اور اللہ کو یاد کرتے تھے, اپنے خالق کا حق ادا کرتے تھے. اسی لمحے اور آن اور اسی زندگی میں وہ مخلوق کا خیال بھی کرتے تھے. یہ میرے محبوب کی زندگی کا پہلا سبق بھی ہے اور آخری سبق بھی ہے. آخری سبق کیسے ہے کہ جب حضور دنیا سے جا رہے ہیں
مجھے اور آپ کو اور قیامت تک کی انسانیت کو نصیحت کر کے جا رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ سوال نماز کا کہا، روزے زکوٰۃ حج کا تو نہیں کہا، جبکہ وہ بھی تو فرض ہے۔ تو جواب یہ ہے، یہ ٹائٹل اور عنوان ہے، الصلاۃ کہہ کر حقوق اللہ مراد ہے، کیونکہ حقوق اللہ میں اللہ کے حقوق میں سب سے بڑی نماز تھی، اس سے اس کا ذکر کر دیا۔ اور وما ملکت ایمانکم، غلاموں کا خیال رکھنا، ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ سوال ہوتا ہے، بیوی کے خیال کا نہیں کہا، پڑوسیوں کے خیال کا نہیں کہا، بچوں کے خیال کا نہیں کہا، ماں باپ کے خیال کا نہیں کہا، رشتہ داروں کے خیال کا نہیں کہا، نان مسلموں کے خیال کا نہیں کہا، ہمسایوں کے خیال کا نہیں کہا، پسے ہوئے لوگوں کے خیال کا نہیں کہا، صرف غلاموں کو کہا۔ جواب یہ ہے، میرا پیغمبر جامع، اس جامع، یہ بھی ٹائٹل اور عنوان ہے، مراد حقوق العباد ہے۔ جاتے ہوئے بھی یہ پیغام دیا، اللہ کا حق بھی ادا کرنا، بندے کا حق بھی ادا کرنا، حقوق اللہ کا بھی خیال کرنا، حقوق العباد کا بھی خیال کرنا، اپنا رشتہ نماز اور عبادت کے ذریعے خالق سے بھی جوڑنا، مخلوق سے بھی جوڑنا، کیونکہ نبی کی دو شانیں ہوتی ہیں، ایک شان اس کے عبد اور بندہ ہونے کی ہے، اور ایک شان اس کے رسول ہونے کی ہے۔ جب وہ عبدیت کی شان میں ہوتا ہے متوجہ ہوتا ہے، اور رسول کا معنی جب وہ پیغمبر امت کو پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے، اللہ کا پیغام لیا، اب قاصد بن کر وہ کائنات کو پیغام دے رہا ہے، اس وقت میں اس کی شان رسالت ہوتی ہے۔ جب محمد مصطفیٰ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، عبادت میں ہو، تو عبدیت کا مظاہرہ ہے، جب مخلوق سے گفتگو کر رہے ہوں تو رسالت کا مظاہرہ ہے۔ تو پیغمبر کی دونوں شانیں ہوتی ہیں، حضور دونوں شانوں میں اعلیٰ اور کامل تھے۔ حضور نے آپ کا جو زندہ سیرت کا پہلا سبق ملا اور آخری سبق ملا، اور دونوں میں پوری زندگی بھی یہ ہے، اللہ کو بھی راضی کرو، مخلوق کو بھی راضی کرو، خالق کا بھی حق ادا کرو، مخلوق کا بھی حق ادا کرو، اپنے بندہ ہونے کا بھی مظاہرہ کرو، اور اپنے انسانوں کے بھائی ہونے کا بھی مظاہرہ کرو۔ یہ سبق مجھے ملا۔ ہمارا بیک وقت میں دو ہماری زندگی میں چیزیں ہونی چاہیے، ایک یہ کہ خالق سے بھی رشتہ ہو، مخلوق سے بھی ہو۔ خالق سے تعلق کا تقاضا یہ ہے، ہمارے اندر عبادت ہو، بندگی ہو، عاجزی ہو، تواضع ہو، انکساری ہو، نماز ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، شریعت پر عمل کرنا ہو، گناہ سے بچنا ہو۔ اور مخلوق سے تعلق کا تقاضا یہ ہے، محبت ہو، ہمدردی ہو، ایثار ہو، غمخواری ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، اور ان کی ہیلپ ہو۔ اگر ہم یہ دونوں چیزیں کریں گے تو گویا ہم نے حضور کے اسوے پر عمل کیا اور سیرت کو اپنایا۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے۔